آزادی افتخار کو کہتے ہیں، آزادی اختیار کو کہتے ہیں، آزادی پرسکون زندگی کو کہتے ہیں، افتخار کو کہتے ہیں، اختیار کو کہتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں آزادی احساس کو کہتے ہیں جناب والا، آزادی احساس کو کہتے ہیں۔ جس قوم کا ضمیر و احساس زندہ ہوتا ہے وہ قوم آزاد رہنا اور آزاد مرنا چاہتی ہے، اور جس قوم کا احساس مر جائے وہ وقت سے پہلے مر جاتی ہے جناب والا، وہ وقت سے پہلے مر جاتی ہے۔ تصنع کی ملمع کاریوں سے کہاں تک زخم پناہ کو بھرو گے؟ اناسازی بہت مہلک عمل ہے، اناسازی بہت مہلک عمل ہے، کوئی دن آئے گا خود سے ڈرو گے۔ جناب والا ذرا ظلم تو دیکھیے، جس معاشرے میں ملک کی حفاظت کی ذمہ داری عوام کو دینے والی بے نظیر اور بے مثال قیادت کو خاموش کر دیا جائے، جہاں انصاف کے اعتزاز اور عدل کے افتخار کو لب کشائی کے جرم میں سڑکوں پہ گھسیٹا جائے، جہاں آزادی سے اپنے سسر کے ساتھ گھر سے نکلنے والی لڑکی کو سر عام کوڑے مارے جائیں، جہاں وطن عزیز کو ایٹمی قوت سے ہراساں کرنے والی جلیل القدر شخصیت کو آزاد لبی کے طور پر قید کر دیا جائے، جس معاشرے میں آزاد عدلیہ کے فیصلے پر بھی شریف اللیق شخصیات کو ملک بدر کر دیا جائے، جہاں شاعر قائد کو کمال ہنر سے سجا دینے والے آزاد لب کمال آفرین نظام کو سپیٹ دیا جائے۔ جناب والا یہ تو تاریخ کے انمٹ نقوش تلخ لمحات، سخت آزمائش کے وہ صفحات ہیں کہ جن سے اختلاف و انحراف گویا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اب ذرا ان واقعات کی طرف بھی نظر ڈالیے جو ہمارے اطراف میں بکھرے پڑے ہیں۔ کیا ہوا شمائلہ کا جس نے آزاد لب ہونے کا زخم اٹھایا، اپنی زندگی کا آزاد فیصلہ کیا اور عالمی حقوق نسواں کی تنظیم کے آنچل میں پناہ طلب کی؟ کیا ہوا ان 5 بہنوں کا جنہوں نے جاگیردار کے سامنے آزاد لب ہونے کا اظہار کیا اور بھرے بازار میں ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی گئیں؟ کیا ہوا ڈاکٹر عافیہ کی عافیت کا جو آزاد لب ہونے کے باوجود پابند سلاسل ہے؟ کیا ہوا اس پولیس مین کا جو آزاد لب ہونے کے دھوکے میں آ کر اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا؟ ایسے معاشرے میں، ایسی تہذیب میں، ایسے ماحول میں، ایسی فضا میں اور ایسے زمانے میں کہ ہم آزاد ہیں، وہ سحر، وہ قہر اور وہ شر و شرارت ہے کہ جس کو دیکھ کر اور سمجھ کر ہم کبھی سرسر کو صبا اور ظلمت کو ضیاء نہیں کہہ سکتے۔ جناب والا میں بتاتی ہوں اس قرارداد کی حقیقت کیا ہے۔ یہ قرارداد صرف قائد ایوان کے لیے ہے۔ یہ جس کی چاہے پگڑی اچھالے، جس کی چاہے عزت پامال کرے، یہ چاہے تو ارباب و رباب کو تماچا مارے، یہ چاہے تو افغان بدن کو لہو لہان کرے، یہ چاہے تو عبدالعزیز کو برقع پہنا دے، یہ چاہے تو عبدالرشید کو جھٹلا دے، اس لیے کہ ان کی دانش میں، ان کے رائے میں، ان کے حصار میں، ان کے دائرے میں، ان کے راستے میں اور ان کے لوگوں میں ایک دوسرے سے یہی کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، میں تو صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس مقدس رائے کے ایوان کے تم بادشاہ، اس مقدس رائے کے ایوان کے تم بادشاہ، جو چاہے بولو کہ آخر تم تو سب آزاد ہو، جو چاہے بولو کہ آخر تم تو سب آزاد ہو، تم تو سب آزاد ہو۔ شکریہ۔ یہ تھی انیزہ سہرزئی، آپ حیدرآباد سے تشریف لائیں یہاں پر ایکسیلنس گرلز کالج حیدرآباد سے، اور اب تشریف لائیں گی کراچی یونیورسٹی سے شفیقہ اختر۔ جو چراغ ہم نے جلائے تھے نہ بجھا سکی انہیں آندھیاں، جو لو ذرا سی کم ہوئی تو لہو سے اپنے جلا دیے۔ صدر علی وقار آج کے اس معزز ایوان میں پیش کردہ قرارداد کہ ہم آزاد ہیں میں اس کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اور قائد حزب اختلاف اور ان کے حواریوں کی عقلوں کا ماتم کرتے ہوئے ان کے لیے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اور اب کراچی یونیورسٹی سے ہی تشریف لائیں گی اس قرارداد کی مخالفت میں اپنے دلائل دینے کے لیے فاطمہ اقبال۔ مجھے کچھ ایسی آنکھیں چاہیے اپنے رفیقوں میں جنہیں بے باک سچے آئینوں سے ڈر نہیں لگتا۔ صدر علی وقار، اس قرارداد میں 2 اہم لفظ ہیں، آزاد اور ہم۔ آزادی سے مراد محض 2 خطوں کی آزادی نہیں بلکہ ذہنی اور جسمانی اور فکری اور روحانی آزادی ہے،
اور ہیں سے مراد آج کا دور ہے، دور حاضر ہے. اور آج کے اس دور میں ہم آزاد نہیں، ہمارا ملک آزاد نہیں، بلکہ ہمارے ملک کی تو یہ حالت ہے کہ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے. یہ اہل وطن سوچو تو ذرا یہ کیسا عالم طاری ہے، کب رات ڈھلی کب صبح ہوئی، یہ خواب ہے یا بیداری ہے. اس گلشن کی بربادی میں کچھ برق و غذا کا ہاتھ نہیں، تم جس کو سمجھتے ہو مالی وہ پھولوں کا بیوپاری ہے. بھائی زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا ہے کہ جو بھی ڈبیٹرز یہاں سے آئیں گے اور جائیں گے ان کو بہت ساری تالیوں میں رخصت کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور بہت اچھی مقررہ موجود ہیں اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے کمپیئرنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا. نوجوان شاعرہ ہیں غزالہ حبیب خان صاحبہ، آپ سے ریکویسٹ کریں گے اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور اب ہم بلانا چاہیں گے بحریہ کالج سے حفیظہ سنبل. جی تو چاہتا ہے کہ ایک کہکہا لگاؤں اور ان زندہ مگر خود ساختہ مردوں کے ایک سوال کا جواب بھی نہ دوں، جو آج صورت حزب مخالف اس قرارداد کی مخالفت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اپنی پہچان اور شناخت کا ایک ہی ذریعہ معلوم ہے، مخالفت برائے مخالفت. جناب والا خلیل جبران نے کہا تھا کہ زندگی آزادی کے بغیر روح سے محروم وجود کی طرح ہوتی ہے. خدا کا سچ شکر ہے کہ آج ہم آزاد ہیں. اچھا کون آپ میں سے کون خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے؟ تھوڑی دیر کا وقفہ دیتے ہیں ڈبیٹرز کو بھی تاکہ آپ کی جانب ہم آئیں. 1 سال سے لے کے 5 سال کی بچی کی جو عزت پامال ہوئی، جس طرح عورتوں پہ کتے چھڑوا دیے گئے، زمیندارہ نظام کی حیثیت سے ماں باپ بہن بیٹا سب کو کیپچر کر کے اپنی ذاتی بنائی ہوئی کلیپنگ. جی ان کے لیے کلیپنگ زبردست. ایک لائن لے سکتا ہوں صرف میں اس طرح سے. جی اور کوئی کچھ بولنا چاہے گا یہاں پہ؟ جی اسلام میں بھی سزائیں دی گئی تھیں، خلیفہ کے زمانے میں بھی یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جرائم ہوتے تھے، سزائیں ملتی تھی، سنسار بھی کرتے تھے، کوڑے بھی مارتے تھے. اور آج بھی جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے ٹی وی پہ بھی آئے ہیں، پولیس نے بھی پکڑا ہے، ان کو بھی سزائیں ملیں گی، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. جی کلیپنگ ان کے لیے بھی کلیپنگ زبردست. جب نظر دوڑاتا ہوں اپنے ارد گرد تو پاتا ہوں لاشوں کے ڈھیر، اور جب ان لاشوں سے پردہ اٹھاتا ہوں تو کہیں پاتا ہوں ملت کے پاسبان لیاقت علی خان کی لاش، تو کہیں حکیم الامت حکیم محمد سعید کی لاش، اور ہم کو کہتے ہو کہ ہم آزاد ہیں. چلے جی یہاں پہ کوئی؟ میں ان کی بات کا جواب دینا چاہوں گا. اگر یہ کتوں یا عزت کی پامال کی بات کرتے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہی لوگوں کو ہم ہی ووٹ دے کر یہ پارلیمنٹ اور اس کی راہ دکھاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے آگے راہ دکھائیں. جی آزادی سے مخالفت کرنے والوں کو میں پہلے یہ بات یعنی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بطریقہ اکمل محفوظ رہنا چاہیے. آپ اپنے طیران تخیل کے پروں کو پہلائیے اور میرے ساتھ اس سفر پر چلیے کہ یا تو ان علماء اور ان شہداء کی شہادت کا انکار کر، اور یا تو اس دن آزادی منانے کو تیار ہو جا. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر منہ ہو یا سنگ ہو جا. جی میڈم. رحمہ جمال جناح یونیورسٹی. میں اپنے ملک و ملت کے پاسبانوں سے سوال کرنا چاہوں گی، رہے گی موت کی بس خون انسان سے رواں کب تک، اٹھے گا سینہ ہستی سے آہوں کا دھواں کب تک، رہیں گے خواب غفلت میں ہمارے پاس باں کب تک، سرے بازار لوٹا جائے گا یوں قافلہ کب تک، ہمارے ملک میں ہوگا پھر کب امن و امان لوگوں. جی لاسٹ کمنٹس ہم لے رہے ہیں یہاں پہ. جی جلدی کوئک. میں آپ سے بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ مخالفت پہ بات کریں یا موافقت پہ بات کریں، آپ بس یہ سوچئے کہ آپ آزاد ہیں تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، بس یہ سوچئے. یہ بتاؤ کہ تمہارا گلا بیٹھا ہوا یا تم کسی فنکار کی پیروڈی کرنا چاہ رہے تھے؟ چلے جی آگے بڑھتے ہیں ہم. اور آپ کے درمیان میں نے وعدہ کیا تھا میں ضرور آؤں گا، تو اس لیے میں آپ کے درمیان آیا اور آپ کے خیالات جانے. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سید گرلز کالج سے مریم اقبال. صدر علی وقار، یہ بے مثال قربانیاں، لازوال جذبے ذرا پلٹ کر دیکھیں تو ایک عجیب منظر تھا، لیکن